بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسے ہی عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے چکوال کے جلسے میں، تب سے پاکستان کی سیاسی صورتحال میں بڑی تیزی سے ڈرامائی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور اس لانگ مارچ کو روکنے کے لیے اور عمران خان صاحب کو سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے اب آخری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس میں بہت سارے ایسے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ جو بالکل سراسر غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہیں، لیکن پھر بھی کیونکہ عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانا ہے تو اس لیے وہ سارے طریقے جائز قرار دیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، بڑی تفصیل کے ساتھ ان سب موضوعات پہ آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ بڑی اہم ویڈیو ہے یہ۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ناظرین، عمران خان کے لانگ مارچ کا اعلان کرنے کے بعد جو میٹنگ ہوئی لندن میں دو چوروں کی، ایک شہباز شریف اور ایک نواز شریف، اور اس کے ساتھ باقی جو بگوڑے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جتنی بھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے، ان میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ زرداری صاحب کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ پنجاب کی حکومت کو گرائیں، ہر حال میں گرائیں لانگ مارچ سے پہلے، اور اگر آپ نے لانگ مارچ سے پہلے اس حکومت کو گرا دیا، پنجاب کی حکومت کو، کسی بھی قیمت پر، کسی بھی طریقے سے، تو پھر آپ کو اختیار ہوگا یا ہم آپ کی مرضی سے پھر آرمی چیف کا انتخاب کریں گے۔ یہ بہت بڑی ایک ڈیل کی گئی ہے۔ ذاتی مفادات کی خاطر کیا کیا گیم کھیلی جا رہی ہے۔ حالانکہ کوئی بھی آرمی چیف آئے وہ تو آرمی کا چیف ہوگا، وہ اپنی پروفیشنل ذمہ داریاں ادا کریں گے اور اس وقت کی جو بھی حکومت ہوگی اس کے ساتھ مل کر وہ کام کریں گے، لیکن اس پر بھی سودے بازی ہو رہی ہے۔ تو ناظرین دیکھیں، اب زرداری صاحب نے پنجاب میں ڈیرے ڈال رہی ہے اور اربوں روپیہ ریٹ لگا رہے ہیں یہاں کے ایم پی ایس کا۔ ان کو ٹاسک جو دیا گیا ہے کہ اگلا آرمی چیف بھی آپ کی مرضی کا لگائیں گے۔ تو ناظرین، یہ تو بہت بڑی آفر ہے کہ اگلا آرمی چیف ان کے خیال میں اگر ان کی مرضی سے آیا تو وہ سوچتے ہیں کہ اگلی حکومت بھی پھر ان کی بنے گی، کیونکہ نواز شریف کا یہ پلان ہے کہ آرمی چیف لانے کے بعد اسمبلیاں توڑی جائیں تاکہ جو نیا آنے والا آرمی چیف ہو وہ ان کا احسان مند ہو اور ان کی بھرپور امداد کر سکے آنے والے الیکشن میں۔ یہ وہ خواب دیکھ رہے ہیں جو لندن میں بیٹھ کر انہوں نے بنایا ہے۔ تو ناظرین، زرداری نے اب ڈیرے ڈال رہی ہیں پنجاب میں، اور اب ریٹ بہت بڑھا دیا، انہوں نے ریٹ بڑھا دیا ہے۔ ابھی کروڑوں سے بات آگے نکل چکی ہے۔ بہت سے ایم پی ایس کے ساتھ کل بھی رابطے کیے انہوں نے کسی ہوٹل میں۔ اس کے بعد مختلف ڈائمنشن میں وہ کام کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ممبران کو توڑنے کے لیے جہانگیر ترین کو بھی ساتھ ملانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کو ذمہ داری لگائی جائے کہ وہ پی ٹی آئی کے اپنے چاہنے والے جو ہیں ان کو وہ الگ کر سکیں، اور وہ کاف لیگ پر خود کام کر رہے ہیں، اور اس طرح سے مل کر وہ چاہتے ہیں کہ لانگ مارچ سے پہلے پنجاب کی حکومت گرا دی جائے۔ ناظرین، پہلے بھی زرداری نے یہ کوشش کی تھی جس کو عدالت نے بالکل ریورس کر دیا اور پرویز راہی کی وزارت اعلیٰ بحال کر دی تھی۔ پہلے بھی عین آخری لمحے پر آ کر شجاعت حسین کے ساتھ زرداری نے ڈیل کر لی، 2 دن وہاں پر بیٹھا رہا، اربوں روپیہ لگا دیا، لیکن پھر دیکھیں ایک اللہ کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہی کامیاب ہوتی ہے۔ سچ کا بول بالا ہوا اور جس کی اکثریت تھی پنجاب میں اسی کو حکومت ملی۔ اب بھی ناظرین، پنجاب کی حکومت پر سب سے زیادہ پھڈے بازی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ پنجاب کی حکومت اگر عمران خان کے پاس ہوئی تو لانگ مارچ کو روکنا اس وفاقی حکومت کے لیے چاہے جتنا مرضی زور لگا لیں ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ ایک طرف سے پنجاب سے لوگ آئیں گے، ایک طرف سے خیبر پختونخوا سے لوگ آئیں گے، کشمیر سے لوگ آئیں گے، گلگت بلتستان سے لوگ آئیں گے، اور جو اسلام آباد ہے جہاں پر اس وقت امپورٹڈ وزیر اعظم کی حکومت ہے، اس کے چاروں اطراف پنجاب ہے۔ تو ناظرین، اگر پنجاب میں حکومت ہوئی تو کوئی روک نہیں سکے گا ان کو، اس لیے اب بھی ہر بات پر پھڈے بازی ہو رہی ہے پنجاب کی حکومت گرانے کے لیے۔ اور ناظرین، اب ایک اور پھڈا پڑ گیا ہے کہ جو مریم اورنگزیب اور جاوید جو تھے، ان کا نام کیا، جاوید لطیف صاحب جو تھے، ان کے اوپر جو مقدمہ درج کیا گیا ہے مذہب کی توہین مذہب کے لیے، اس پر جھگڑا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ نون لیگ یہ چاہتی تھی، یا ان کے جو آئی جی ہیں پنجاب کے اس وقت وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے یہ مقدمہ درج نہ ہو، لیکن سی سی پی او لاہور جو ہے ان کی موجودگی میں یہ مقدمہ درج ہو گیا۔
FIR درج ہو گئی۔ اس بات پہ پھڈا چل رہا ہے کہ ہمارے اوپر FIR کیوں درج ہونے دیا آپ نے؟ تو CCPO کو جو وفاقی حکومت ہے وہ تبدیل کرنا چاہتی ہے، جبکہ پنجاب حکومت اس کے آگے ڈٹ گئی ہے، کیونکہ اصل میں یہ اختیار ہی نہیں ہے جو وفاقی حکومت ہے۔ IG تک ہے ان کا اختیار، لیکن CCPO یا صوبے کے اندر جو انتظامیہ ہے اس میں مداخلت وہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو بتایا میں نے ویڈیو کے شروع میں کہ ہر قانونی، غیر قانونی، اخلاقی، غیر اخلاقی ہتھ کنڈے ابھی وہ استعمال کریں گے عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانے کے لیے۔ تو اب CCPO پر بھی پھڈا بن گیا ہے۔ اور اب ایک اور بات بھی سوچی جا رہی ہے کہ لانگ مارچ سے پہلے اگر یہ حکومت نہیں گرتی اور عمران خان صاحب لانگ مارچ کا اعلان کر دیتے ہیں فائنل تاریخ کا، تو پھر یہاں پہ گورنر راج لگایا جائے گا۔ اس طریقے سے صوبے میں فرق تفری پھیلا دی جائے گی کہ گورنر راج لگا کر کسی بھی طریقے سے عمران خان کو روکا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین اگلی جو بات ہے وہ انتہائی شرم والی بات ہے، انتہائی مذہب کا خیز بات ہے کہ عمران خان کی تقریروں سے کلپ کاٹ کر ان کو غیر مسلم اور گستاخ رسول ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں ان کا سوشل میڈیا، نون لیگ کا اور کچھ صحافی بھی پیش ہیں۔ ان کی جو خاص طور پر جو تقریر کی عمران خان صاحب نے چکوال میں، وہ اس میں سے کلپ کاٹ کر وائرل کیے جا رہے ہیں۔ اور آفرین تو یہ دیکھیں، آفرین ہوگی کہ مریم نواز جو ایک سینئر لیڈر ہے ان کی نون لیگ کی، وہ بھی کل اپنی ایک پریس کانفرنس میں میڈیا ٹاک میں کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، وہ بھی ان کلپ کو دیکھ کر۔ ناظرین یہ کلپ ایسے ہی کاٹے گئے ہیں جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو کوئی وہاں سے بے نمازی افراد یا کوئی بھی غیر مسلم اگر پروپیگنڈا کرنا چاہے نماز کے خلاف، تو اتنا سا کلپ کاٹ لیں، اتنا سا ترجمہ وہاں سے لے لیں کہ جی دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ، لیکن اس کا جو کانٹیکسٹ ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد میں جو آیات ہیں اس کا ذکر نہ کریں۔ ایسے ہی جو چکوال کا جلسہ تھا اس میں عمران خان صاحب نے ایک موقع پہ کہا، بلکہ وہ ہر تقریر میں یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے، ہر طرح کے خوف سے آزاد کر دیتا ہے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں وہ بات کر رہے تھے پوری تفصیل کے ساتھ۔ تو جب انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو لا الہ الا اللہ سے آزاد کر دوں، تو مطلب یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کا جو حقیقی معنی ہے اس کے مطابق میں اس سے آپ کو آزاد کر دوں۔ تو جیسے کسی مریض کو دوائی دی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس دوائی سے آپ کو آزاد کر دیا جائے گا، یہ بیماری سے آپ آزاد ہو جائیں گے۔ تو ناظرین ان کلپس کو کاٹ کر، اور دوسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کا عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہمیں ان کی سیرت پر چلنا چاہیے، ان کی سیرت پر جو قومیں عمل کرتی ہیں وہ کامیاب ہو جاتی ہیں، وہ انسان کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہی ایک کلپ یہ بھی کاٹا ہوا انہوں نے کہ جی آپ نے کہا کہ میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے آزاد کر دینا چاہتا ہوں۔ تو مطلب یہی تھا ان کا کہ آپ اگر اس پہ عمل کریں گے تو آپ دنیا کے مافیا سے، دنیا کے خوف سے آزاد ہو جائیں گے۔ آپ کسی بت کے سامنے، کسی خوف کے بت کے سامنے یا کسی بھی اور پیسے کے بت کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ لیکن وہ خاص کلپ کاٹ کر وائرل کیا جا رہا ہے اور کپتان کو غیر مسلم اور نعوذ باللہ ان کو گستاخ رسول ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اسی سلسلے میں مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف پر مقدمہ بھی FIR درج کی گئی ہے لاہور میں۔ ناظرین چلے سوشل میڈیا ٹھیک ہے ان کا کام کر رہا ہے اور پتہ ہے کہ اس کے پیچھے مریم نواز ہیں، وہ ہینڈل کرتی ہیں سوشل میڈیا کو۔ اور لیکن اب مریم نواز کے منہ سے ایسی بات کہ عمران خان صاحب کو شرم نہیں آتی، وہ ایسی بات کر رہے ہیں، بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ اتنا امیچیورٹی ہے، اتنی امیچیورٹی ہے ان کی جو لیڈرشپ ہے نون لیگ کی کہ بچوں والی باتیں کرتے ہیں۔ جو کلپ لوگ وائرل کرتے ہیں اسی کو اٹھا کے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، اسی کو اٹھا کے تو یہ اپنا سوشل میڈیا پہ اس کو پھیلاتے ہیں اپنی باتوں کو۔ ناظرین ویسے تو آپ کو پتہ ہے سیاسی میدان میں یہ عمران خان سے ہار چکے ہیں، وہاں پر یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کے جلسوں کو روکنے کی کوشش کی گئی، نہیں رک سکے۔ اب لانگ مارچ کو روکنے کی کوشش کرنے کے لیے ہر طرح کے یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ناظرین یہ تو خیر اس کام میں بہت ایکسپرٹ ہیں، یہ جو نون لیگ والے ہیں۔ مریم نواز شریف جو ہیں وہ قابل اعتراض ویڈیو بناتی ہیں مردوں کی، بنوا کر ان سے پھر ان کو بلیک میل کرتی ہیں، اور ان کے جو والد صاحب ہیں ان کے پاس بھی اس طرح کی قابل اعتراض ویڈیو ہیں کچھ لوگوں کی، اعلیٰ افسران کی، اعلیٰ حلقوں کی، جس کی مدد سے وہ ان کو مکمل طور پر اپنے مفادات کے لیے بلیک میل کرتے ہیں۔
تو ناظرین ان سے کوئی بات بھی بعید القیاس نہیں ہے کہ یہ کچھ بھی کریں گے عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانے کے لیے۔ اگلی خبر یہ ناظرین بڑی ہی امپورٹنٹ خبر ہے کہ فرانس کا جو صدر ہے اس سے شہباز شریف نے ملاقات کی ہے، مصافحہ کیا ہے۔ ناظرین تھوڑا سا اس کا میں پس منظر آپ کو بتا دوں کہ یہ وہی فرانس کا صدر ہے جس کی سربراہی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خاکے شائع کیے گئے تھے۔ اس وقت ہماری جو ایک تنظیم ہے، مذہبی تنظیم جو ہے تحریک لبیک TLP جسے ہم کہتے ہیں، وہ اور فضل الرحمان اور اس جیسے کئی اور دوسرے مولوی جو تھے انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ چونکہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے ملک کو بلاک کر دیا تھا، انہوں نے پورے ملک میں افراتفری پھیلا دی تھی کہ جی فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکالا جائے، جب تک وہ نکلے گا نہیں ہم احتجاج بند نہیں کریں گے۔ اور طاقتور حلقے بھی اصل میں یہی چاہتے تھے کہ عمران خان کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کیا جا سکے۔ جب ڈی اسٹیبلائز کریں گے اس لیے پھر طاقتور حلقے بھی ساتھ مل گئے ان کو، تو تحریک لبیک نے اسلام آباد میں دھرنا دے دیا اور فضل الرحمان بھی ساتھ مل گیا۔ جتنے بھی عمران خان صاحب کے مخالفین تھے ان کو ایک موقع مل گیا تھا، تو سارے مل گئے۔ آخر کار عمران خان صاحب نے سفیر کو نکال دیا، ملک سے نکال دیا، تو ان کو چین آ گیا۔ لیکن ناظرین پھر اب کیا ہوا؟ اب دیکھیں امپورٹڈ حکومت جیسے ہی آئی انہوں نے سفیر کو بھی بحال کر دیا، اب اسی صدر سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین اب وہ لوگ کہاں گئے احتجاج کرنے والے؟ تحریک لبیک والے کہاں سو گئے؟ فضل الرحمان کہاں سو گیا؟ وہ مذہبی حلقے کہاں چلے گئے جو اس وقت کہتے تھے گستاخی ہو گئی؟ اس سے پہلے بھارت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، تحریک لبیک والے کچھ نہیں بولے، فضل الرحمان کچھ نہیں بولا، اب وہ حلقے کہاں چلے گئے؟ اس لیے ناظرین اب دیکھیں ملک میں تحریک لبیک کی حمایت میں بہت حد تک کمی آ چکی ہے، کیونکہ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ یہ خود غرض تنظیم بنی ہے۔ اصل میں ناظرین یہ تنظیم بنائی تھی طاقتور حلقوں نے اور نون لیگ نے طاہر القادری صاحب کا زور توڑنے کے لیے۔ ان کے مقابلے میں ایک سنی فرقہ ہے، وہ بھی سنی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کا زور کم کرنے کے لیے تحریک جو تھی پاکستان جو تحریک تھی ان کی قادری صاحب کی، اس کو کم کرنے کے لیے، تو اس لیے اب وہ ان کا مطلب چونکہ پورے ہو چکے ہیں، عمران خان صاحب کی حکومت کو گرا دیا انہوں نے، اس لیے اب وہ خاموشی سے بیٹھ گئے ہیں۔ تو ناظرین یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور حلقوں کو بھی سوچنا چاہیے جو ان کو آنکھیں بند کر کے ان کی پیروی کرتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں تو لوگوں کی جانیں لینے سے بھی یہ لوگ ان کے فالوورز دریغ نہیں کرتے، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے پیچھے جا رہے ہیں، کیا ہم ملک کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے، اپنے ملک کو کہیں تباہ تو نہیں کر رہے مذہب کے نام پہ، کیا ان کو استعمال تو نہیں کیا جا رہا کہیں مذہب کے نام پہ؟ تو ناظرین اب دیکھیں اسی سفیر جس کو 2.5 سال تک عمران خان صاحب نے روکے رکھا، نہیں آنے دیا ملک میں، امپورٹڈ حکومت کی موجودگی میں وہ بھی واپس آ گئے۔